ہر شخص چاہے وہ عالم ہو یا فاضل ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی طبیب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر رہ کر کے اتنا کامیاب ہو جاؤں، اگر کسی گلی میں کسی محلے کے اندر میں جاؤں تو لوگ میری تحسین و آفرین کریں، مجھے سلیوٹ پیش کریں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ تو اسی بارے میں اگر وہ یہ چاہتا ہے تو ہر بندے کا اس بارے میں عملاً جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہر بندے کا عملاً کام علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں، تو وہ کہتا ہے اگر میں دولت کی فراوانی کر لوں گا تو میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے اگر میں نے کسی قوم کو، کسی ملک کو فتح کر لیا تو یہ اس ملک کی فتح کرنا میری کامیابی کا باعث ہے۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میں اولاد پیدا کر لوں گا، جتنی زیادہ اولاد ہوگی میں اتنا کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے اگر علم و فضل میرے پاس آ جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اگر جو بندہ کہتا ہے کہ مال و دولت میرے پاس آ جائے، مال کی فراوانی میرے کامیاب ہونے کا باعث بن جائے، تو کیا قارون کے پاس تھوڑی دولت تھی؟ قارون، اس کے پاس دولت اتنی تھی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اگر 70 نوجوان شخص اٹھانے لگ جاتے تو وہ ان کی پشتیں جو ہے وہ دوہری ہو جاتی، لیکن وہ چابیاں نہ اٹھا پاتے، اس کے پاس اتنی دولت تھی۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں ملک کو فتح کرنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو کیا ہٹلر جیسا بندہ اور میسولینی جیسا بندہ جس نے تصور پیش کیا کہ ملک و قوم کو، دنیا کو فتح کرنا ہے، اور سکندر اعظم جس نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے وصیت کیا کی، اس کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا تاکہ دنیا والے لوگ دیکھ سکیں کہ میں جو ملک و قوم کو فتح کرنے کے بعد کامیابی کا بتانا چاہ رہا تھا، اب میرے ہاتھ خالی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ تو پتہ کیا چلا، ملک و قوم کو فتح کرنا یہ بھی کامیابی کا باعث نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ جو کہتا ہے جو میں زیادہ عبادت کرنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو کیا شیطان نے تھوڑے سجدے کیے ہیں؟ اس پوری روح کائنات پر اس نے سجدے کیے ہیں، کیا ہم اس کو آج کامیاب مانیں گے؟ ہم اسے ہرگز کامیاب نہیں مانیں گے۔ قیامت تک کے لیے اسے لعنتی کیوں ٹھہرایا گیا اگر وہ کامیاب تھا؟ تو پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر رہ کر کے کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اس دنیا سے جاتا ہے اور جاتے وقت اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، فزت بربک الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے کہ میں جیت گیا، میں دنیا کے اندر رہ کر کے میں نے یہ کام کیا ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اپنے آپ کو پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اندر کو پاک کر لینا، لالچ، حسد، کینہ، بغض، بہتان، تکبر، ریاکاری، ایسی گندی بیماریوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لینا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا، رب کو یاد کیا، فَصَلَّى، اور اس نے نماز ادا کی، پھر نماز کی پابندی کی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ رب نے فرما دیا قرآن کے اندر سورۃ الاعلیٰ، فرما دیا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، تزکیہ نفس، اپنے نفس امارہ کے ساتھ وہ تزکیہ کرنا،
جس کے بارے میں رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورہ بقرہ، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ان کو تعلیم سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کریں، ان کے دلوں کو پاک کریں۔ میرے محبوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اس کے بعد 3 چیزیں، پہلی چیز تزکیہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اپنی جان کے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر قرار دیا گیا۔ اور دوسری بات وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ تیسری بات فَصَلَّى، جس نے نماز کی پابندی کی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہوں کی آلودگی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دل کو پاک کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو ذہن کے اندر رکھیں کہ لا الہ الا اللہ کلمے کے ساتھ جو بندہ پاک ہوتا ہے اس کو پھر کوئی آلودہ نہیں کر سکتا۔ جو بندہ کلمے کا ورد کرتا رہتا ہے اس کا جسم بھی پاک رہتا ہے، اس کا دل بھی پاک رہتا ہے۔ سقالۃ القلب ہو جاتا ہے وہ بندہ جو کلمے کا ورد کرتا رہتا ہے۔